والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولذكر الله أكبر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم. وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مدد سے ہم پروگرام جستجو میں حاضر ہیں. اس دعا کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پروگرام میں جو بھی اچھی باتیں ہوں ان کو سمجھ کر، سن کر، سیکھ کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اس پروگرام کو چلانے والے ہیں، اسلام چینل اردو، ان کی ٹیم، اور جو آپ سامعین و ناظرین اس کو دیکھنے والے ہیں جو شامل ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے ان نیک محافل کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے آخرت میں بخشش و مغفرت فرمائے. سامعین و ناظرین، آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ ماہ ربیع الاول ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سعیدہ ہوئی. پروگرام آپ نے بہت سنے ہوں گے اس مہینے کی مناسبت سے، موضوعات بھی بہت سے کور ہو چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری یہ جو گفتگو ہوگی، امید ہے کہ یہ چیز پہلے کور نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر طریقے سے جو بھی موضوع ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر. اب یہ جو ذکر ہے، ذکر اللہ، یہ بڑا وسیع موضوع ہے. یعنی جو اللہ رب العزت کا ذکر ہے اس کی ایک شکل نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تو یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی ایک شکل ہے، پورا ذکر یہ نہیں ہے. تھوڑی سی یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، آگے ہم مثالیں دیں گے. تو بڑے بڑے اذکار ہیں، پھر ان کے اپنے درجات بھی بڑے بڑے ہیں، ان پر جو ریوارڈ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، وہ بھی کافی قسم کا ہے. مثلا کوئی کہے کہ نماز جو ہے ذکر اللہ ہے، تو بے شک ہے. اب نماز کا ریوارڈ جو ہے، اس کا ثواب اپنا ہے. آپ گھر میں پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اگر یہی نماز باجماعت ادا کر لیں تو 27 نمازوں کا ثواب. اگر یہی نماز جو کہ ذکر اللہ ہے، اگر ہم حرمین شریفین میں پڑھ لیں، مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، تو اس کی جو ثواب کی نوعیت ہوگی وہ بدل جائے گی اور کوانٹیٹی میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اس کی ایک شکل ہے. تو اذکار بڑے بڑے ہیں. کوئی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس سے پھر بڑی بڑی مشکلیں حل کی جاتی ہیں. کوئی اس کو دم کر رہا ہے، اسی لیے وظائف بھی پوچھے جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے دیں. کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے کچھ وظیفہ پڑھا جائے. کوئی فوت ہونے لگا ہے تو اس پر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. اسی طرح اگر بارش نہیں ہو رہی تو احادیث شریف میں بھی بڑے بڑے اذکار ہیں، بہت سی کثرت ہے ان کی، کہ مختلف موضوعات کی مناسبت سے، مختلف موضوعات یا مختلف اوقات کے لیے مختلف جو اذکار ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ذکر اللہ ہیں. کوئی بھی اگر اللہ کے ذکر کے بغیر اگر کوئی آدمی اپنا چھو منتر شروع کر دے تو وہ حرام ہے. لیکن جو بھی قرآن پاک میں
یا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کا ذکر آیا ہے وہ جائز ہیں، وہ کرنے چاہیے، ان سے ریوارڈ بھی ملتا ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں، رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ لیکن آلٹرنیٹیولی جو بھی آپ ذکر کریں گی یا کریں گے ہم، یہ سارا ریوارڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اللہ رب العزت کی طرف جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہی ہوں جو تمہارا خالق ہوں، تم کو جس نے بنایا ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جس کی استطاعت رکھتے ہو، وہ بھی میرا ہی ہے، یعنی ان کاموں کو بھی میں نے ایجاد کیا ہے۔ اب اگر میں ادھر بیٹھ کر آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سناؤں اور آپ میری کریں تعریف، اب یہ جو تعریف ہوگی یہ میری تعریف کوئی نہیں، کیونکہ میرے پاس تو اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ جو زبان، جو اس میں استطاعت ہے بولنے کی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسی نے دی ہے، ورنہ وہ نہ دیتا تو میں نہ تلاوت کر سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ میری تعریف کریں گے تو انڈائریکٹلی کلام اللہ رب العزت کا سن کر آپ جو تعریف کریں گے یا کریں گی، وہ انڈائریکٹلی اللہ رب العزت کی طرف جائے گی، چونکہ خالق وہ ہے۔ تو امید ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بڑے بڑے اذکار ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم جس ذکر کا ذکر کریں گے وہ ایسا بڑا ذکر ہے کہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا ذکر کرتا ہوں، لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب یا فلاں عالم صاحب یا فلاں مفتی صاحب یہ انہوں نے ذکر بتایا ہے، یہ وہ کرتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے، اس سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا پتہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیر صاحب جو ہیں انہوں نے فلاں جو ہے مجھے وظیفہ دیا اور میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے میرے امیر صاحب تبلیغ والے حضرت صاحب انہوں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، میری یہ مشکل تھی وہ حل ہو گئی۔ کوئی کہے گا میرے شیخ صاحب، کوئی کہے گا میرے اساتذہ۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں، یہ ٹھیک ہیں، مدد لینی چاہیے، چونکہ میں نے کہا انڈائریکٹلی جو ذکر ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جس ذکر کی ناظرین محترم ہم بات کر رہے ہیں وہ ذکر کسی بندے کا ذکر نہیں ہے، کسی مخلوق کا کیا ہوا ذکر نہیں ہے۔ ہم جس ذکر کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت جو کہ مالک حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، مالک حقیقی ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، یہ اس کا اپنا کیا ہوا ذکر ہے، اور وہ ہے درود پاک۔ وہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر اپنا رب جو ان کا خالق ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی بات کریں گے۔ اب اس کا جو ذکر ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کا جو اپنا ذکر ہے، اگر وہ ذکر نہ بھی کرے تو وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ اگر صرف کسی کے لیے کہہ دے کہ ہو جا تو ذکر ہوتا رہے گا، لیکن اس نے یہ کام ہر چیز کے لیے کیا ہے۔ کائنات میں پوری کائنات کو کہا کن، ہو جا، فیکون، ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ لیکن جب اپنے محبوب کے ذکر کی بات آئی، اپنے محبوب پر درود و سلام کی بات آئی، تو اللہ رب العزت نے جو عربی کا صیغہ استعمال کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون، صلی یصلی، جو حضرات عربی گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، فرمایا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھتا رہوں گا، یعنی اس میں کوئی زمانے کی قید بالکل نہیں لگائی کہ میں پڑھتا تھا یا پڑھوں گا، نہیں، اس میں ہر وقت جو ہے جاری ہے ذکر، اور ایسا ذکر ہے کہ ان اللہ، پہلے تاکید فرمائی، وملائکتہ، اکیلے نہیں کر رہا، فرشتوں کو بھی بلاتا ہے، اور فرمایا یصلون علی النبی، یعنی میں ہر وقت، جب وقت بھی نہ تھا، ہر چیز وجود میں نہیں آئی تھی، تب بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چونکہ ذات جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی علم میں
ان کا وجود باقی تھا، اللہ رب العزت کو پتہ ہے کس کو میں نے پیدا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، تب سے اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی ذات پر یہ ذکر پاک کر رہے ہیں۔ اب یہ ایسا ذکر ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا کیا ہوا خود ذکر ہے، اور جس ذکر کو وہ کر لے، جس ذکر کو وہ پسند کر لے اور کر لے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں برکات، اس میں جو ہے مصیبتوں کے ٹالنے کی جو ہے طاقت، اس میں پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت کتنی ہوگی۔ تو اسی لیے یہ جو درود پاک ہے اس کو بڑا توجہ سے، بڑے شوق سے، ذوق سے، محبت سے، پیار سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے ایک تو آپ اپنے نبی پر جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا آقا علیہ السلام کا، ان کی ذات پر پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ اللہ رب العزت کا اپنا وظیفہ ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی میرے شیخ صاحب کو وظیفہ پڑھیں تو میں بڑے شوق سے ان کو پڑھوں گا اس وظیفے کو۔ کیوں پڑھوں گا؟ مجھے پتہ ہے یعنی ان کی جو زندگی ہے وہ ان چیزوں پر تجربات کر کر کے یہ جو ذکر انہوں نے چوز کیے ہیں ان سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے جو ذکر شروع کیا ہے یا جس کی بات شروع کی، یہ اللہ رب العزت کا اپنا ذکر ہے۔ اب اسی بات کو اگر ہم پکڑ کر اس کی اگر کھوج میں لگ جائیں تو اس کی جو برکات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے ناظرین محترم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا بھی دیا۔ وہ اگر حکم کر دیتا کہ میں نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، ہمیں ابھی خود اپنے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں بھی پڑھوں گا، پھر کہا کہ حج کرو، حج تم پر فرض ہے، روزے فرض ہیں، لیکن خود نہیں کہا، صرف ایک درود پاک ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ میں اور میرے سارے فرشتے اللہ رب العزت کے حبیب یعنی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والے نہیں ان کی تو بات ہی نہیں، ان کو یہ گفٹ کیسے ملے گا؟ ان کے تو نصیب میں ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری ہی نہیں ہے، یہ ان کے لیے اتاری ہے جو دل سے اپنے اللہ اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، سن لو کہ یہ میرا وظیفہ ہے اور تم بھی اسے اپنا لو۔ صلو علیہ، اب یہ جو صلو ہے اور وسلموا ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی یہ واجب ہے تم پر۔ یہ جو درود پاک ہے، درود شریف ہے، چاہے درود آپ ابراہیمی پڑھیں، صیغہ کوئی بھی آپ لے لیں، لیکن درود کا واجب ہونا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ یعنی وہ امتی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آقا پر، جو اپنے نبی پر درود نہ پڑھے۔ اور وہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ ایک تو بات ہے نا کسی کی حکم کی بجا آوری کی، یعنی دیکھیں دو طریقے ہیں۔ ایک آدمی شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی۔ اب یہ جو شخص ہے جو بھی نماز پڑھ رہا ہے یہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، عذاب سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کا بھی اجر ہے، عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن دوسرا شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں میرے رب کی یاد ہے، وہ محبت سے پڑھتا ہے، اور وہ دل میں سوچ کر پڑھتا ہے، یہ پڑھتی ہے کہ میں کیوں نہ اپنے رب سے باتیں کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تمہیں اپنے رب سے باتیں کرنی ہوں گی تو فرمایا نماز شروع کر دو۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے کلام کیا، ملاقات ہوئی، تو فرمایا یہ تمہارے لیے معراج ہے۔ تو ایک شخص نماز پڑھے گا، وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے معراج ہے، خوش قسمتی ہے، اس لیے نہیں کہ عذاب ملے گا، عذاب سے تو بچ ہی جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی محبت میں یہ پڑھ رہا ہے تو اس پر ڈبل اجر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو درود پاک ہے ایک تو یہ واجبات میں سے ہے، یعنی اگر کوئی درود شریف نہ پڑھے اور وہ کہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا تو یہ اس کی بھول ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، نماز ہی نہیں مکمل ہوتی، اذان سے باہر اذان مکمل نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں
کہ ہمارے پیارے نبی پر درود ہے اور اس کے ساتھ زیادہ یہ اللہ رب العزت خود کر رہا ہے، تو یہ دنیا میں واحد عمل ہے کہ جو آپ کریں اور آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ اب اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ایک آدمی محبت میں، پیار سے، ذوق سے ایک شخص جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ رہا ہے اور اسے یقین ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ اسی ٹائم بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب پر بھی پڑھ رہا ہے درود، اور ساتھ یہ جو بندہ ہے اس پر بھی پڑھ رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو ذکر پاک ہے اس کی بڑی برکات ہیں۔ اب میں اس کے آگے ایک جملہ کہنے عرض کرنے لگا ہوں، سمجھ میں آ جائے پوری بات سن لیں تو صحیح ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہم اگلا نقطہ لے لیں گے۔ لیکن یہ جو ذکر خدا ہے، ذکر خدا، اللہ رب العزت کا ذکر، تھوڑی سی فنی گفتگو ہے، اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو قرآن کی دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے ہر چیز مٹ جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر میں اللہ کا ذکر کروں گا تو مجھے فنا ہے، چونکہ میں خلق ہوں، مخلوق ہوں، تو اگر میں ختم ہو گیا یعنی ساری انسانیت، یہ ساری کائنات ختم ہوگی، تو پھر اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ یعنی ختم ہو گیا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، چاہے سالوں کے لیے ہو، یہ اس کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے، تھی، رہے گی ہمیشہ، اور جو اس کا ذکر ہے وہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ کس صورت میں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی جو وہ ذکر ہے جو اپنے نبی پر وہ ورد کر رہا ہے وہ تو جاری رہے گا۔ وہ کس لیے جاری رہے گا؟ کہ اس کو فنا ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے نعوذ باللہ فنائیت ہے ہی نہیں، مخلوق کے لیے ہے۔ تو جو مخلوق کے ذکر ہیں، جو ذکر اللہ کر رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پاک ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اب اس سے جو ایمان والے ہیں، یہ نقطہ اس لیے عرض کیا ہے کہ جن کا ایمان ہے، جن کو اپنے نبی سے محبت ہے اور ان کی قدر و فضیلت، عظمت سمجھ میں آتی ہے، وہ اس سے بھی اخذ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے خود درود پاک بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم ہو سکتا ہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، پھر ہماری زبان تھک جائے گی، 2 دن پڑھ لیں، یعنی استقامت نہیں ہے ہمیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اس کی عظمت دیکھنی ہے تو دیکھ لو کہ میں رب ہو کر سارے انسانوں کو میں نے بنایا ہے، سارے انبیاء کو میں نے بنایا ہے، لیکن میں جو اپنا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عظمت یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ میں خود خدا ہو کر، مجھے اتنی پسند ہے ان کی ہستی کہ میں خود ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ناظر محترم، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سیکرٹ بتا دیا ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ذکر اللہ جو ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہاں سے آگے ہم اگر چلنے لگیں تو یہ میں عرض کر دوں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ذکر خدا اور درود پاک جو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، یہ انڈائریکٹلی ذکر اللہ ہے۔ اگر آپ کہیں نا اللہم صلی علی محمد، یہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں کیا، انڈائریکٹلی، چونکہ خالق وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، تو جس بنائی ہوئی چیز کی آپ تعریف کریں گے انڈائریکٹلی وہ تعریف خود بخود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلی جائے گی۔ تو جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، جو ذکر الرسول کرتے ہیں، جو درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ انڈائریکٹلی اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی مدح و ثنا ہو رہی ہے۔ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ بنانے والا وہ ہے۔ اب میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ذکر کی برکات بڑی ہیں، ہم انشاءاللہ بھی چلتے ہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں ان کے لیے رحمتیں، برکتیں وہ کیا عطا ہوتی ہیں۔ پہلی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی صرف ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دیں۔ پھر دوسری حدیث بھی ہے کہ 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بھی ملتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے حدیث ہے، لیکن اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں، اور بھی چیزیں میرے ذہن میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کو، پورے صحابہ کرام، جس نبی کو بھی دیکھ لیں، ان کی ایک خواہش ہے۔ وہ خواہش یہ ہے، ایک صحابی آتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور وہ اداس ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرمایا کیوں اداس ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں مجھے آپ کی قربت حاصل ہے، جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں، جو ہے جب بھی جی چاہتا ہے گھر سے نکل کر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میرا یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں بھی آپ کا پڑوسی بنا دے، یعنی آپ کی قربت مل جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر حدیث فرمایا کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، جس شخصیت سے، جس شخص کے، قیامت والے دن اللہ رب العزت تمہیں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جان لو، جو جس سے محبت کرے گا، قیامت والے دن اللہ رب العزت تم کو اس کے ساتھ اٹھائے گا جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی۔ یہ تو ایک حدیثی، یعنی صحابہ کی یہ سوچ تھی، اس لیے میں نے حدیث پڑھی ہے۔ یعنی ہر صحابی کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ دنیا میں بھی قربت رہے اور آخرت میں بھی رہے، اور یہ راز بھی جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا وہ کون شخص ہوگا؟ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ اب دیکھیے اس سے بھی برکت، یعنی قربت، جو صحابہ کی دعا تھی، یعنی وہ تو ڈائریکٹلی آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی بات جس سے محبت ہوگی، اگر اب ہماری محبت، ہمارے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت ہوگی، انبیاء کی ہوگی، صلحاء کی، صحابہ کرام کی ہوگی، سچی محبت ہوگی، تو قیامت والے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کی، جس ماں بہن کی، جس بھائی کی، جس بزرگ کی، جس کی بھی زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود سے تر ہوگی، ہر وقت اس میں مگن ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن اس شخص کو، اس بندہ یا بندی کو بھی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ملے گی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی بات ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی قربت اللہ ہے، یعنی جہاں پر بھی آقا علیہ السلام ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمت وہاں پر جو ہے ٹھانٹے مار کر برس رہی ہوگی۔ تو اسی لیے ناظرین محترم، یہ جو درود پاک ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت چاہیے تو یہ درود شریف جو ہے وہ بھی دلائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، جو شخص کہتے ہیں، جو آدمی کہتے ہیں دعا کر کر کے تھک گئے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ جو مرضی مانگتے رہیں، جب تک کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا آسمان کے درمیان جو ہے لٹک رہتی ہے۔ تو دعاؤں کی مقبولیت بھی جو ہے وہ اسی درود پاک کی نسبت سے ہے۔